سیٹی جیسی آواز کے لیے دانتوں کو سختی سے بند نہ کریں، یعنی سین سین سین، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ آئیے مشق کیجئے۔ سین سین سین۔ شین کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں پڑھیں، یعنی شین شین شین۔ اور یاد رکھیں کہ شین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھنے دیجیے، ورنہ شین کی آواز موٹی ہو جائے گی، یعنی شین شین شین، اور یہ درست نہیں۔ آئیے مشق کیجئے۔ شین شین شین۔ صاد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا سفلی کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی صاد صاد صاد۔ اور یاد رکھیں کہ صاد کو ادا کرتے وقت شروع والی آواز کو باریک نہ کریں، یعنی صاد صاد صاد، اور یہ درست نہیں۔ آئیے مشق کیجئے۔ صاد صاد صاد۔ ضاد کی ادائیگی میں زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں، یعنی ضاد ضاد ضاد۔ اور یاد رکھیں کہ زبان کے موٹے کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو داڑھوں کے سامنے والا ہے۔ آئیے مشق کیجئے۔ ضاد ضاد ضاد۔ طا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی طا طا طا۔ آئیے مشق کیجئے۔ طا طا طا۔ ظا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو
تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی وہ آئیے مشق کیجئے، وہ وہ عین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی آواز میں پڑھیں، یعنی عین عین عین۔ اور یاد رکھیں کہ عین کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا، یعنی عین عین عین۔ آئیے مشق کیجئے، عین عین عین۔ غین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی غین غین غین۔ تو یاد رکھیں کہ غین کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی غین غین غین، اور یہ درست نہیں۔ آئیے مشق کیجئے، غین غین غین۔ فا کی ادائیگی میں ثنائے اولیاء کے سروں کو نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی فا فا فا۔ اور یاد رکھیں کہ فا کی ادائیگی میں زیادہ سانس نہ نکالیں، یعنی فا فا فا، اور یہ درست نہیں۔ آئیے مشق کیجئے، فا فا فا۔ قوف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی قوف قوف قوف۔ آئیے مشق کیجئے، قوف قوف قوف۔ کاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی کاف کاف کاف۔ آئیے مشق کیجئے، کاف کاف کاف۔ لام کی ادائیگی میں زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی
لام لام لام۔ اور یاد رکھیں کہ زبان کے باریک کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو دانتوں کے سامنے والا ہے۔ آئیے مشق کیجئے۔ لام لام لام۔ میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کے خشک حصے کو قدر نرمی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی میم میم میم۔ اور یاد رکھیں کہ میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کے خشک حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے خشک اور اندرونی گیلے حصے کے درمیان واقع ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ میم کی ادائیگی میں آواز ناک میں اس طرح نہ لی جائیں، یعنی میم میم میم، اور یہ درست نہیں۔ آئیے مشق کیجئے۔ میم میم میم۔ نون کی ادائیگی میں زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی نون نون نون۔ اور یاد رکھیں کہ نون کی ادائیگی میں آواز ناک میں اس طرح نہ لی جائیں، یعنی نون نون نون، اور یہ غلط ہے۔ آئیے مشق کیجئے۔ نون نون نون۔ واؤ کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب کھول کر درمیانی سی مد کریں اور پھر سے ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی واو واو واو۔ آئیے مشق کیجئے۔ واو واو واو۔ ہا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر باریک اور بغیر رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی ہا ہا ہا۔ اور یاد رکھیں کہ ہا کی ادائیگی میں زیادہ سانس نہ نکالیں، یعنی ہا ہا ہا، اور یہ غلط ہے۔ آئیے مشق کیجئے۔ ہا ہا ہا۔ حمزہ کی ادائیگی میں ہا کو بغیر کھینچے
میم کے ساتھ ملائیں اور میم میں آواز کو لمبا نہ کریں، یعنی حمزہ حمزہ حمزہ۔ آئیے مشق کیجئے، حمزہ حمزہ حمزہ۔ یا کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی یا یا یا۔ آئیے مشق کیجئے، یا یا یا۔